کہتے ہیں اور ایک جماعت کو شبیری جماعت کہتے ہیں۔ میدان میں دونوں آئے، ایک طرف 22,000 ہے، دوسری طرف صرف 72 ہے۔ جدھر 22,000 ہے ادھر نوجوان ہیں، مشہور زمانہ پہلوان ہیں، آلات حرب و ضرب سے لیس ہے، جنگی ساز و سامان ان کے پاس، اسلحے ان کے پاس، اقتدار کا نشہ ان کے پاس، حکومت و دولت کا نشہ ان کے پاس، پانی ان کے پاس، کھانا ان کے پاس، حکومت کی پشت پناہی ان کے پاس، دنیا کے لالچی بتوں کا سہارا ان کے پاس۔ لیکن دوسری طرف جو 72 ہے اس میں 56 سالہ امام حسین ہے، سبحان اللہ، اس میں 6 ماہ علی اصغر ہے، انہی میں بچے بھی ہیں، انہی میں جوان بھی ہیں، انہی میں بچیاں بھی ہیں، انہی میں عورتیں بھی ہیں۔ یہ 72 نفوس قدسیہ کی جماعت ہے۔ ایک طرف 72 ہے اور ایک طرف 22,000 ہے۔ 72 کے مقابل میں 1000 ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن 1000 کے اکتفا نہیں ہے، 2000 بہت ہوتے ہیں، مگر 2000 کے اکتفا نہیں ہے، 5000 بہت ہوتے ہیں، مگر 5000 کے اکتفا نہیں ہے، 10,000 72 کے مقابلے میں بہت ہے، مگر 10 پہ اکتفا نہیں ہے، 72 کے مقابلے میں 22,000 یزیدیوں کا میدان کربلا میں آنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایک حسین نے سب کو ہلا رکھا ہے، ایک علی اصغر نے سب کو ہلا رکھا ہے۔ کمر پہ کمر اور جماعت پہ جماعت یزیدی بھیجے جا رہے ہیں۔ 1000 آئے لیکن ان کو ابھی اطمینان نہیں ہے، اور 10,000 آئے لیکن ابھی اطمینان نہیں ہے، 15,000 آئے مگر ابھی اطمینان نہیں ہے، 20,000 آئے مگر ابھی اطمینان نہیں ہے، 22,000 کا لشکر آتا ہے مگر اطمینان نہیں ہے۔ آپ ذرا ذہن و دماغ حاضر کر کے آپ اس بات کو سوچو، آخر وہ کون سی چیز ہے جو یزیدیوں کو ستا رہی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو لرزہ پرندام ہے 22,000 ہونے کے باوجود؟ اس لیے کہ ادھر جو 72,000 ہیں یہ کسی اور کا لال نہیں ہے، یہ شیر خدا کے لال ہے، اور شیر خدا کے لالوں کا حال یہ ہے کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، میدان اہل بیت، علماء اہل سنت، حضور مفتی صاحب قبلہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں یہ چاہتا ہوں تحریر تو لکھی گئی تھی میدان کربلا میں، ایک ظلم کی تحریر لکھی گئی، ایک زیادتی کی تحریر لکھی گئی، ایک بدعنوانی کی تحریر لکھی گئی، کوئی اور قتل و غارت گری کی تحریر لکھی گئی، لیکن امام حسین شہید کربلا نے اپنے خون سے میدان کربلا میں صداقت کی تحریر لکھی ہے، سچائی کی تحریر لکھی ہے، حقانیت کی تحریر لکھی ہے، اسلام کے پاسداری کی تحریر لکھی ہے، صبر و رضا کی تحریر لکھی ہے۔ یہ دونوں تحریریں لکھی گئی ہیں، لیکن جو ظلم کی تحریر ہے وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ ہے، اور جو صبر کی تحریر ہے وہ ہمیشہ کے لیے روشن ہے۔ اب یہی بیٹھے رہے اور ذہن کو حاضر کریں، تھوڑا بیٹھیں گے آپ لوگ، بیٹھو گے؟ اچھا اتفاق ہے کہ ایک ہی ہفتے میں 2 بار آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سانے جانے کو سلامت رکھے۔ مجھے صبح پڑھانا بھی ہے، دن میں 12 بجے سے 1 بجے تک ایک جگہ تقریر بھی کرنی ہے، اس کے بعد شام کو مجھے سلطان پور کے لیے سفر بھی کرنا ہے، پھر آنا ہے، پڑھانا ہے، اور فوراً مجھے بلیا کے لیے نکلنا ہے، پھر واپس آ کر کے پھر کہیں کے لیے نکلنا ہے۔ لیکن ہم جہاں پہنچتے ہیں کہیں کوئی کمی نہیں رکھتے،
اس لیے کہ مسیح الدین اپنی طاقت سے نہیں بولتا ہے، یہ بزرگوں کے کرم سے بولتا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت 40 سال ہو گئے، کتنے آئے گئے، 1 برکھا 2 برکھا، اور اب تو 40 برکھا تھا۔ کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگ سفید کو کالا کرتے ہیں، مصلی امامت پر کھڑے ہونے کے لائق نہیں، اور تم لگ کر کے یہاں بیٹھا دیتے ہو۔ اب کرو کس کو یہاں بیٹھانا چاہیے؟ کون بیٹھنے کے لائق ہے؟ کہ کل مکھا بننے سے کوئی بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ اسلام میں دھوکہ نہیں ہے، اسلام میں دھوکہ نہیں ہے، اور جس نے دھوکہ دیا وہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، اور جس کو دھوکہ دے کر کے بلایا تھا وہ شہید کیا، وہ ہمیشہ کے لیے جی۔ 150 خطوط بھیجے تھے امام کے قدموں میں، آؤ جان نثار کر دو، آؤ مہمان بن کر ہو۔ لیکن جب یہ مقدس مہمان پہنچا تو بجائے پانی سے استقبال کرنے کے تلوار سے استقبال کیا۔ موت برحق ہے، موت برحق ہے، لیکن موت آنے کے اسباب ظاہری اسباب الگ الگ ہیں، مگر موت اسے بھی آئی ہے جو شہید ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شہادت کا فلسفہ بتا دوں۔ موت اسے بھی آئی ہے جو شہید ہوا ہے، لیکن عام مرنے والے مر کر مر جاتے ہیں، اور شہید جام شہادت کو پی کر کے جی جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت الحق کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق و صداقت کی پاسداری کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کے حفاظت کے لیے، قرآن کی عظمتوں کے حفاظت کے لیے، تعلیمات اسلامیہ کی حفاظت کے لیے، شرع کی پاسداری کے لیے جو اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر دیتا ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ گردن کٹ چکی ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ اس کی رگیں نیلی ہو چکی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کے خون کا قطرہ قطرہ بہ چکا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ بدن کے تکہ پوٹی ہو چکے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے لاش کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے لاش تڑپ رہی ہے، اور تڑپ تڑپ کر کے ٹھنڈی ہو گئی ہے، لیکن حق و صداقت کی راہ میں جس نے اپنے جان عزیز کو راہ خدا میں قربان کر دیا، اللہ نے اسے ہمیشہ کی زندگی دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مسیح المعظم، نعرہ تکبیر۔ میں یہ چاہتا ہوں تھوڑا قرآن میں آپ کو سمجھاؤں، ہم قصہ کہانی نہیں بیان کرتے۔ آج کل تقریروں کا تو حال یہ ہے کہ کباڑ میں اگر کوئی کتاب بک رہی ہو ٹول کرتے ہیں، جس کا 10 ورق شروع کا پھٹا ہے، 5 ورق پیچھے کا پھٹا ہے، نہ رائٹر کا پتہ ہے نہ لکھنے والے کا پتہ ہے، کتاب کی اہمیت کیا ہے بیان کروں کہ نہ کروں کچھ نہیں معلوم، اور کباڑ سے خرید کر کے پڑھ کر تقریر کروں۔ یہ قوم آئی ہے اسلام سیکھنے کے لیے، ان غریبوں کو کیا پتا کہ تم کباڑ میں توڑ کر بکنے والی کتاب کو پڑھ کر کے بول رہے ہو یا قرآن پاک پڑھ کر بول رہے ہو۔ قرآن فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ
जोर से बोलो बल्कि हो। अगर थोड़ा ज़हनी रिश्ता जोड़ दो तो कुरान की बारीकी मैं आप तक के पहुंचा दूं, एक बारीकी पहुंचाना चाहिए। कुरान ने फरमाया जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो। जो मुर्दा न कहे तो इसका मतलब है कि वो जिंदा है। जैसे इस वक्त रात है कि दिन है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अब छेड़ दिया हूं तो जब तक समझा नहीं दूंगा मैं दम नहीं लूंगा। इस वक्त रात है कि दिन? अब अगर मैं ये कहूं इसे दिन न कहो तो इसका क्या मतलब है? रात को। और जब उजाला हो जाए, सूरज निकले तो मैंने कहा इसे रात न कहो, इसका मतलब दिन है। तो कुरान फरमाता है जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, इसका मतलब वो जिंदा, इसका मतलब है कि वो जिंदा। तो जब यतलही से शहीदों की जिंदगी समझ में आ गई, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, यानी वो जिंदा है। तो इतने ही टुकड़े से शहीदों की जिंदगी समझ में आ गई। तब कुरान आगे ये क्यों फरमाता बल अहया, बल्कि वो जिंदा। ये बल अहया फरमाने की हिकमत क्या है? मैं चाहता हूं 5 मिनट में आज मैं बता दूं इस बल में कितना बल है। इत्तेफाक से पढ़ा लिखा, पढ़ी लिखी बातें करते हैं। इस बल में कितना बल है। अरबी ग्रामर के एतबार से मैं बताऊंगा कि बल कितने तरह का होगा, उसकी किस्में कितनी है। बल इंतफाक के लिए कब होगा, इंतराज के लिए कब होगा, इंतकाल के लिए कब होगा, तो बराबर पढ़ना पड़ेगा। एक फर्क होता है, उसके लिए उस्ताद की ड्यूटी साफ करनी पड़ती है। ये बल आया कुरान ने क्यों फरमाया? बात यह है कभी कभी कोई बात हकीकत में होती है, इधर से देखिए, मगर अदब की वजह से कहने पर पाबंदी होती है। मसलन सब गौर से सुनिएगा, बाप माँ का शौहर है कि नहीं है? है शौहर। लेकिन किसी बेटा या बेटी को इजाजत है कि अपने बाप को जाकर के कहे ए मेरी अम्मा के शौहर है, शौहर। बाप माँ का शौहर है, लेकिन चूंकि बाप का दर्जा बड़ा है इसलिए अदब की वजह से कहने पर पाबंदी। दुनिया कहे तुम न कहो, दुनिया कहे तुम्हारी माँ का शौहर, लेकिन तुम न कहो। तुम कहो तो बाप बोलो, वालिदे बुजुर्गवार बोलो। तो बाप माँ का शौहर है हकीकत यही, लेकिन कहने पर पाबंदी अदब की वजह से। और समझना वो माँ बाप की बीवी है, क्या किसी बेटे में हिम्मत है घर पे जाए और अम्मा से गए अब्बा की बीवी अस्सलाम वालेकुम? नहीं है, बीवी सच्ची बात है, हकीकत है, लेकिन अदब की वजह से कहने पर पाबंदी। मामू बाप का साला है, लेकिन कोई भांजा कहेगा है अब्बा के साले अस्सलाम वालेकुम? नहीं है, साला, लेकिन अदब की वजह से पाबंदी। बात समझना, नाना बाप का ससुर है, लेकिन कोई नवाजा क्या कहेगा नाना से अरे अब्बा के ससुर अस्सलाम वालेकुम? नहीं है, ससुर बाप का वो, लेकिन अदब की वजह से पाबंदी। क्या समझे? कुछ चीजें हकीकत में होती हैं, लेकिन अदब की वजह से पाबंदी है। अक्ल अय्यार है, सो भेष बना लेती है। इंसान की अक्ल ये सोच सकती थी कि शहीद का दर्जा बड़ा है, शहीद का मर्तबा बड़ा है, शहीद का रुतबा बड़ा है, शहीद का दर्जा बड़ा है, इसलिए उसके मर्तबे की वजह से कुरान पाबंदी
सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो, लेकिन सब कर चुका है, मुर्दा हकीकत में है, खून बह चुका है, मुर्दा हकीकत में है, लाश तड़प तड़प के ठंडी हो गई है, मुर्दा हकीकत में है। तो इंसान की अक्ल ये सोच सकती थी, क्योंकि शहीद हकीकत में मुर्दा है लेकिन दर्जा पड़ा है, इसलिए अदब की वजह से पाबंदी कुरान ने लगा दी है। तो बल ने पर्दा हटा दिया। ए लोगों, ये मत समझना कि शहीद हकीकत में मुर्दा है, नहीं, बल हया, बल्कि जो शहीद है वो हकीकत में जिंदा है। साथ सुन लीजिएगा, बड़े बड़े वली हैं, बड़े बड़े गौस हैं, बड़े बड़े कुतुब हैं, बड़े बड़े अब्दाल हैं, बड़े बड़े उलमा मशाइख हैं, इनकी जूतियां मेरे सर का ताज है। मेरे उतरौला के लोग एक जुमला मसीहुद्दीन का सुन लेना, बड़े से बड़ा वली क्यों न हो, मरने इंतकाल के बाद फौरन वो जन्नत में नहीं जाता। किताब होगा, महशर कायम होगा, उसके बाद जन्नत में जाएगा। लेकिन ये खुसूसियत शहीद की है। हाथ उठाकर जोर से बोलो, ये खुसूसियत शहीद की है कि शहीद जैसे जाने शहादत को नोश करता है, अल्लाह उसे जन्नत को फरमा देता है, अल्लाह उसकी रूह को जन्नत में दाखिला दे देता है। तो एक जुमला माह मुहर्रम के हवाले से सुन लेना, दिल में बैठा लेना। अरे जब आम शहीदों का ये मर्तबा है, तो जो सैयदुल शुहदा जन्नती जवानों का सरदार है, उस हुसैन की आदमत कहा। सुभान तवार में गाजी मियां नहीं ठीक करते। ये अब तकरीर में मैं सब कहा बताऊं, 5 हफ्ता जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये अब तकरीर में मैं सब कहा बताऊं, बस इतना समझो, तवज्जो तवज्जो, इतना समझो, हुसैन, अरे जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो, ये सिर्फ हम ही नहीं हुसैन से मोहब्बत करते, हुसैन से मोहब्बत औलिया ने किया। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हुसैन से मोहब्बत तो गौस ने किया, हुसैन से मोहब्बत तो अफ्ताब ने किया है, हुसैन से मोहब्बत तो अब्दाल ने किया है। और यही तक बात नहीं, हुसैन से मोहब्बत तो सहाबा ने किया है, हुसैन से मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक ने किया है, हुसैन से मोहब्बत फारूक आजम ने किया है, हुसैन से मोहब्बत उस्मान गनी ने किया है, हुसैन से मोहब्बत मौला अली ने किया है। इसलिए कि हुसैन से मोहब्बत हम सबके नबी ने किया है। और ये हुसैन कोई आम बच्चे नहीं है, सुन लो, आम बच्चे नहीं है, ये यही मुदई यहाँ पैदा हुए। मेरे सरकार की चची हजरत सैयदतुना उम्मुल फज़ल बारगाह रसूल में हाजिर होती है, अर्ज़ करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा। चची बयान करो क्या ख्वाब देखा। अर्ज़ करती है हुजूर ख्वाब बड़ा सख्त है, बयान करने की ताकत है, बताओ क्या ख्वाब देखा है। हुजूर बड़ा सख्त ख्वाब है, क्या ख्वाब देखे। अर्ज़ करती है हुजूर मैंने देखा है कि आपके बदन का एक टुकड़ा काटा गया,
اور میری گود میں رکھ دیا گیا. حضور جب سے خواب دیکھا بہت پریشان ہوئے. آپ کے جسم پاک کا ٹکڑا ٹوٹ گیا اور میرے گود میں رکھ دیا گیا. آقا فرماتے ہیں چچی ام الفضل مبارک ہو. یہ خواب بڑا مبارک ہے. کہا کیا ہوا؟ آقا فرماتے سنو میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور جب تمہاری گود میں آ جائے تو سمجھ لینا میرے بدن کا ٹکڑا ہو چکا ہے. تاریخ بتاتی ہے ایک وقت گزرا اور امام حسین سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کے آغوش محبت میں آئے. وہ جب حضور امام حسین جب حضرت ام الفضل کے آغوش میں آ گئے تو گویا حضور کے بدن کا ٹکڑا آ چکا ہے. اہل خیرت سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین. ایک فضائل ایک مسائل. فضائل مسائل اور مسائل. اسی اترولہ میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے بیچارے دنیا سے چلے گئے حضور یہ دوسرے لوگ جب آپ فضائل پہ آتے ہیں طبیعت چاہتی ہے آپ کی جوتیاں اٹھا کر میں اپنے سر پہ رکھوں, لیکن جب ہم مسائل پہ آتے ہیں تو ہم لوگوں کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں. مجھ سے خود کہا جب ہم مسائل پہ آتے ہیں تو ہم لوگوں کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں الحمدللہ ہم اندر سے بھی سنی ہیں باہر سے بھی سنی ہیں. ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو. ہم لوگوں کے ہاں تقیہ نام کی کوئی چیز نہیں. جو اندر ہے وہ باہر ہے, جو باہر ہے وہ نہ. ہم مولا علی کو تقیہ باز مانتے اور نہ کسی صحابی کو تقیہ باز مانتے. ہمارے یہاں تقیہ نہیں ہے. جو اندر ہے وہ باہر ہے, جو باہر ہے وہ اندر ہے. جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں. اور ہم ایسے نہیں کہتے ہیں. سن لو میرے امام نے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے سمجھا دیا ہے, بہت پہلے بتا دیا ہے تیری نسل پاک میں ہے. ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو, زور سے بولو. تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا اور تو ہے آئینے نور تیرا سب گھر. اب ٹھہر جاؤ. ایک لفظ کے تکرار میں کتنا معنی پیدا کر دیا ہے ایک اشارے میں بتا دوں. اعلیٰ حضرت نے نہیں بتایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. نہیں, خالی ایک مرتبہ بچہ ہوتا تو یا امام حسین ہوتے یا امام حسن ہوتے, لیکن اسی کو دوہرا دیا بچہ بچہ نور کا. ایک لفظ کو خالی دوہرایا. بس سن لو غور سے. تو امام حسین سے لے کر اور قیامت تک جتنے آل رسول ہیں سب آ گئے. جتنے آل رسول ہیں, ارے زور سے بولو, جتنے آل رسول ہیں. لیکن ہوں آل رسول. آج کل تو تھوڑا رنگ چوکھا ہو گیا تو کہہ دیا میں آل رسول. بھول لگا ہے سید بننے کا. اولا نداء ثانیا گشتین ہے بلہ اردا بھی مثال سید بھی ہے. ایسے علاقہ بھر جانتا ہے فلانے ہوئے اور پوتا کہا تھا ان سے یہ فارسی کہانیوں سے سید وہ ہے جس کے رگوں میں علی کا خون ہے. ارے محبت سے بولو. جس کے بدن میں فاطمہ کا دودھ ہے اور جس کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور ہے. میرا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گھر. میری طبیعت چاہتی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اور پڑھو. کہا جائے 12 بجے مجھ کو
खत्म करना था 12:30 नहीं घंटा घंटा हमें मारना आपको। मौलाना साहब ये सब लोग बैठे हैं, क्या आप कहेंगे हुजूर जयपुरवा बाजार जाना है, आज को ढोलना पड़ दी है हिम्मत? कहोगे इमाम साहब से कि हुजूर जयपुरवा जाएगा, को ढोलना पड़ दी? नहीं, तब इमाम नहीं रहेंगे, गुलाम। इमाम की मर्जी है, चाहे तो कुल अल्लाह पढ़े, चाहे तो सूरह रहमान पढ़े, है बात की नहीं? चाहे तो कुल अल्लाह पढ़े, और चाहे तो इन्ना कहना कोई कौशल पढ़े, और चाहे तो सूरह रहमान पढ़े, और चाहे तो सूरह रहमान सीधा पाबंदी घंटा 2 घंटे न लगाओ। ऐसे मौका कहा जाता है हुजूर कुछ और कर्म करते, मैं सिखाऊं आने का बैठ करके क्या और कर्म कीजिए। जब सरकार इरशाद फरमाती, खुतबा देते, और कोई सहाबी नहीं सुन पाते या सुनते लेकिन चाहते थे कि दोबारा फिर इरशाद फरमा दे, सहाबा कहते थे राइना या रसूल अल्लाह, उनजुरना या रसूल अल्लाह, उनजुरना या रसूल अल्लाह, हुजूर मुझ पर नजर करम फरमाइए, यानी दोबारा फरमा दे। ये सब तरीका, लेकिन बड़ों के पास जो बैठेंगे साहिबान इल्म के पास सब तरीका से बैठिए, तो इनको हाजिर कीजिए। मैं बता ही रहा था, आला हजरत का एक शेर मैं और पढ़ना चाहता हूँ। फरमाते क्या बात रहा, क्या बात रहा उस चमनिस्ताने करम की। चमनिस्तान बाग को कहते हैं, बाग बगिया बगीचा, और करम कहते हैं बख्शिश को। पूरे उतरौला का इलाका ढूंढो चारों तरफ, तो शहरी का बाग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहराइच में जाओ, अमरूद का बाग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लंगड़ा का बाग, दशहरी का बाग, सफेदा का बाग, चौसा का बाग, गुलाब का बाग, अरे हत्ता की बैत का बाग मिल जाए। मगर हमको बताओ बख्शिश का बाग कहाँ? पूरे भारत में कश्मीर में सब्जाजार बहुत है, हरियाली बहुत है। दाब देहलवी ने कश्मीर को देखकर कहा था जन्नत कर पर ज़मीनस्त हमीनस्त हमीनस्त। दुनिया में अगर जन्नत है तो यही है कश्मीर के लिए, और कश्मीर हमारे भारत का अटूट अंग है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। लेकिन बख्शिश और करम का बाग कहाँ है? ऐनक लगाओ और पूरे दुनिया में तलाश करो, अमेरिका में नहीं मिलेगा, बर्तानिया में नहीं मिलेगा, चीनो जापानो रूस में नहीं मिलेगा, इंग्लैंड और पेरिस और लेबिया में नहीं मिलेगा। दुनिया के मुल्कों में तलाश करो, लेकिन आपको हर बाग मिलेगा, मगर करम का बाग नहीं मिलेगा। याद रखना ए उतरौला के मुसलमानों, करम का बाग, बख्शिश का बाग मिलेगा तो मदीनतुर रसूल में मिलेगा, तैयारे हबीब में मिलेगा, और मुस्तफा की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुज़ूर मसीह आला हज़रत ने क्या अहले बैत की मदह की। सुभान अल्लाह। चमनिस्ताने करम, करम का बाग, बख्शिश का बाग, लेकिन बाग में फूल भी है, कली भी है। बाग में फूल भी है, मुंह ना खोले तो कली है, मुंह खोल दे यानी खिल जाए तो फूल है, और एक पत्ती करके झड़ जाए तो पंखड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाग में फूल भी है, कली भी है, तो चमनिस्ताने करम, करम का बाग ये मेरे हुजूर का है। उसकी कली का नाम फातिमा है, और उसके फूल का नाम हसन और हुसैन। बेशक सुभान अल्लाह, सच है। आला हज़रत फरमाते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन थे, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन
बटे आपको कैसी अकीदत व मोहब्बत रखना, ये सब। कुछ लोग मोहब्बत में इतना बहक जाते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। पायक बना घूम, कहाँ इस्लाम में है बताओ, कहाँ है पायक बना? सूरह नूर पढ़ो और इसके पर पाबंदी है, जो जेवर खान के उसको न पहनो, छम छम करके न चलो, इसलिए तुम सरापा औरत हो। और जब छम छमाओगी तो जो नहीं देखना चाहता वो भी देखेगा, बात भी बनेगी। भाषण को देखो, कुरान शरीफ में की जाए जिनके लिए ज़ेवर ज़ीनत है उन पर पाबंदी है। तो ये मुहर्रम में घुंघरू गए बोलो भाई, कुछ लोग की ये हुसैन की मोहब्बत नहीं है, हुसैन की मोहब्बत है नमाज पढ़ो। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हुसैन की मोहब्बत है, जुल्म करे ताकत हो सब्र करो। हुसैन की मोहब्बत है, हुसैन की मोहब्बत है, हक बोलो, सच बोलो और बातिल की आंख में आंख जोड़ करके हक़ानियत का परचम उठा दो और हक़ानियत का परचम बुलंद करके हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन का पैगाम घुंघरू बांटना नहीं है। देखिए कितनी ठिठाई से मोहब्बत में घुंघरू दाखिल कर दिया। कुछ लोग हरा हरा कपड़ा पहन करके झोली लड़कर बांध दें, भीख मांगना। भीख मांगना किसके लिए हलाल है बताओ? ऐसे तो उतरौलम सवेरों में सब झोली बांध के चले, खट्टा कट्ठा जवान पट्टा खाता पीता और पेशा बनाए है भीख मंगाई का। मिस्कीन को सवाल करना जायज है, तो आज इसको खा लिया और दूसरे टाइप का नाम वो मांगे उसको तो। और ऐसी ही साइलों को छिड़कने की ममानत आई, वो अम्मा साइला फला तनहर, मांगने वाले को छिड़को नहीं। लेकिन जो पेशा बनाए है उसके बारे में नहीं है कि वो अम्मा साइला फला तनहर, तफसीर पढ़िए, उसके बारे में नहीं है। जिसको सवाल जायज है उसको मत छिड़को, उसको छिड़कोगे अल्लाह की रहमत नाराज हो जाएगी, उसको न छिड़को। लेकिन जिसको सवाल जायज ही नहीं है वो मोहम्मद साइला फला तरह में नहीं होता, मोहम्मद साइला फला तरह में नहीं आता, तो उसके लिए मुआनात हो, इसको ना छिड़को। अब जितने लोग हैं हरी रहते कपड़ा रखने का पहले झोली बांध के मोटर में जाओ भीख मांगो, भीख मांगो। इस्लाम भीख मांग रहा है, मिठाई के साथ। कुछ लोग बिल्कुल से रातों को खड़े भी रहते हैं, बैठते ही बाइक मांगते जाते हैं। कहाँ है? अपने बच्चे को तूने तालीम दी होती, सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम की तारीख जुमा का दिन आने से पहले वाली जो रात है, उस रात में मेरा इमाम कुरान पढ़ रहा था, उस रात में मेरा इमाम जिक्र अस्कार कर रहा था, उस रात में मेरा इमाम इबादत खुदा में मशगूल था। काश अपने बच्चों बच्चियों को तालीम दिए होते कि आशूरे की रात आ जाए, इमाम हुसैन की मोहब्बत में मुस्तगरक हो करके तुम कुरान खोल करके उसके एक बारे पढ़ना, जहां इमाम हुसैन खुश होंगे और अपने खानदान के लिए भी इशारे सवाब करोगे, तुम्हारे माँ बाप खुश हो जाएंगे। वो शहदाए करबला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं बड़ी सख्ती के साथ ये बात तय करके जा रहा हूँ, मेरी बहू बेटियां सब सुने और नौजवान तुम भी सुन लो। आशूरे की रात को अलियाशियों की रात मत बनाओ, टहलने घूमने की रात मत बनाओ, रंगलेलियों की रात मत बनाओ,
मर्द औरत के खल्त मल और फिरंत वाली रात मत बनाओ, मेदनी और महिला वाली रात मत बनाओ, बल्कि वो रात बड़ी पाकीज़ा है और बड़ी अहम रात है। मेरे इमाम ने आखिरी तिलावत किया था, मेरे इमाम के पेशानियों में सजदे मजे ले रहे थे, मेरा इमाम अल्लाह की इबादत में था, हक और सदाकत पर पहरा देने के लिए मेरा इमाम मैदान करबला में था। तो उस रात को आप रंग लेलियों का सामान मत फराहम उस रात में करो, बल्कि उस रात में तौबा हो, तस्बीह हो, तहलील हो, कुरान की तिलावत हो, इंसाने सवाब हो, जिक्र और अस्कार हो, वजीफा हो, कलमाते तैयबात का विर्द हो। इंशाअल्लाह आशूरे की रात खत्म नहीं होगी, रहमतों की बरसात। और इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। घर घर में समझाओ, बहू बेटियों को, बच्चियों को, सबको बताओ ये रात टहलने की नहीं है, ये रात टहलने की नहीं है और इधर उधर घूमने की नहीं है। आप जरा आंखें बंद करके ठंडे दिल से सोचो, इस रात में बाबा देखने के नाम पर गैर महरम के मोटरसाइकिल पर बैठकर बच्चियां कन्हैयों के रास्ते से गुजरती, चक्रों से गुजरती और घुसवा जा रहे, और बंधवा जा रहे, और फलाने जगह जा रहे। गैरत को किस बाजार में नहीं जाती। मेरी आवाज पहुंच रही है तमाम माँ बहन बहू बेटियों तक, बिना तफरीक में सबसे कहना चाहता हूं, ऐ मेरी बेटियों, तुमको अल्लाह ने बड़ी अमानत दी है। तुम्हारा ताल्लुक उस सिनफे नासुक से है जिसकी गोद में अंबिया है, जिसकी गोद में औलिया है। एक ऐसा मुकद्दस और पाक नफ्स है। माँ ये सिर्फ हमारी आप ही की माँ नहीं, माँ तो नबियों की भी है, माँ तो सहाबा की भी है, माँ तो शहीदों की भी है, माँ तो औलिया की भी है, माँ तो अत्ताफ की भी है, मेरे गौस की भी माँ है, और ख्वाजा गरीब नवाज की भी माँ है, और मेरे हुसैन शहीद करबला की भी माँ है। और जिस माँ पर तमाम माएँ कुर्बान हो जाए वो हुसैन की माँ फातिमा सच। और अगर तुमने इस्लाम की हक़ानियत और सदाकत को गले से लगाया, एक जुमला बोल करके जा रहा हूं, कुछ बता दी है। इमाम हसन और हुसैन ये हजरत फातिमा के शहजादे, मौला अली शेर खुदा के बेटे, मेरे हुजूर के नवासे, लेकिन हजरत फातिमा मेरे हुजूर की बेटी और किसके बचन से पैदा हुई? कभी नाम सुना हजरत फातिमा की वालिदा को? इमाम हसन हुसैन की नानी को? नाना तो हुजूर, नानी को तो मेरे सरकार की पहली बीवी हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा, जिनका मज़ार मक्का शरीफ जन्नतुल मुअल्ला में, उन्हीं की बेटी हजरत फातिमा और उनके नवासे हजरत इमाम हसन हुसैन। और वो क्या थी? बेवा। कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, क्या थी? बेवा, जिसको हुजूर ने सहारा दिया। 40 साल की उम्र थी इनकी, हुजूर की 25 साल की, और पहला अब्द हुजूर ने बेवा से किया। और आज नौजवान छटकता उठता है, भागता है इधर। मैं बताने क्या चाहता हूँ, हुजूर ने गले लगाकर सहारा देकर तारीख में जिंदगी जावेद कर दिया है। तवज्जो करना, तवज्जो करना। तो बेवा को सहारा दिया मेरे हुजूर में। उनके बचने अक़दस से जो शहजादी पैदा हुई वो फातिमा ज़हरा है, और फातिमा ज़हरा को हुजूर के सदक़े में वो शराफत मिली कि उनके बचने अक़दस से जो पैदा हुआ वो हसन हुसैन है। तो उधर बेवा की कमजोरी की अलामत, लेकिन हुजूर
جب اسلام پر کڑا قائم آیا تو کربلا میں جس نے اسلام کو سہارا دیا وہ نبی کا نوازا حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مسیح العلماء. اس مبارک مہینے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ وہ گھنگرو چھوڑو سب، عالم کو سجدہ کرنا، یہ سب چکر چھوڑو. سب جان لو ہم لوگ ہیں سنی. کیا ہو؟ نہ ہم خارجی ہیں نہ ہم رافضی ہیں. ہم لوگ کیا ہیں؟ ہر ایک کو اپنے مذہب کے اعتبار سے ہندوستان میں جینے کا اور رہنے کا حق حاصل ہے. ہم سنی ہیں. ہم کسی صحابی کی توہین نہیں کرتے. ارے زور سے بولو. اور نہ کسی اہل بیت کی توہین کرتے. اہل بیت ہماری آنکھوں کے نور ہیں اور صحابہ میرے دلوں کے سرور ہیں. ہمارے پاس دو ہاتھ ہے تو آنکھ ہے، دونوں آنکھوں میں نورانیت ہے. ایک نور کو صحابی رسول کہتے ہیں اور دوسرے نور کو آل رسول کہتے ہیں. اور ہمارے دو ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ میں ایک ہاتھ میں دامان صحابہ ہے اور ایک دام ہاتھ میں دامان اہل بیت ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بولی میں ہم بولتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نور ہے عطرت رسول اللہ. بے شک سبحان اللہ حق ہے. سنی ہو کبھی کسی صحابی کی کوئی توہین نہ کرو نہ سنو، اور نہ کسی اہل بیت کی توہین نہ کرو نہ سنو. صحابی کے جوتے کے تلوے سے جو ذرہ لگ جائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور آل رسول کے جوتیوں کے ذرے سے جو ہوا لگ جائے وہ ہوا ہمارے لیے مشک سے بڑھ کر ہے. سمجھ پائے؟ یہ ہے یہ ہے. اور جو ادھر کرے گا یہ صاحب یہ کیسے یہ کیسے یہ کیسے ایسے ایسے کیسے کرے اور سمجھو گڑبڑ ہے. یہ اگر اہل بیت کے بارے میں کچھ ادھر ادھر کرے تو سمجھو گڑبڑ ہے، خارجی ہے یہ. اور صحابہ کے بارے میں کچھ کرے گا تو سمجھو یہ رافضی ہے. نہ ہمارا رفض سے کوئی تعلق، نہ خروج سے کوئی تعلق، جو بیچوں بیچ میں ہے وہ سنیت ہے. سمجھ کی بات کی نہیں سمجھ گئے؟ سمجھ کی بات کی نہیں سمجھ گئے؟ آؤ ذرا دیکھو آل رسول کی محبت کس قدر اعلیٰ حضرت نے سکھائی. ایک لفظ ہے خار. خار کا معنی ہوتا ہے کانٹا. خار کا معنی ہوتا ہے کانٹا. بارگاہ رسول میں جو کانٹا ہے اس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سنو ادھر سب دیکھیے، کچھ سن کر سیکھو اور کچھ کو دیکھ کر سیکھو. ان کی حرم کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ یعنی حضور کے بارگاہ کے کانٹے یہ ادھر ادھر الجھے بکھرے کیوں ہیں؟ ذرا عاشق رسول کی نظر سے دیکھو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی حرم کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ آنکھوں میں آئے، سر پہ رہے، دل میں گھر کرے. بے شک سبحان اللہ. آئے، سر پہ رہے، دل میں گھر کرے. میں ایک جملہ کہہ کر جا رہا ہوں، جب اعلیٰ حضرت عاشق رسول کی نظر میں جب بارگاہ رسول کے کانٹے کا یہ درجہ ہے تو پھول کا درجہ کیا ہوگا؟ بے شک سبحان اللہ حق ہے. سچ ہے. تو پھول کا درجہ کیا ہوگا؟ اور ایک جملہ آگے بڑھ کر اور بولتا ہوں، جب عام پھول کا یہ درجہ ہے تو حسن و حسین جیسے جنتی پھول کا بے شک حق ہے. سچ ہے. سبحان اللہ. بے شک. ایک اور جملہ سن لو. دریا دو ہے، دریا دو ہے. ایک دریا کا نام علی ہے. مولا علی کے دیوانوں زور سے بولو یا سبحان اللہ. محبت سے بولو یا علی، یا علی. علی علی نہیں، یا علی مشکل کشا، علی مشکل کشا. علی مشکل کشا. علی مشکل کشا.
ایک دریا کا نام علی ہے اور ایک دریا کا نام فاطمہ. اوپر سے بولو دریا دو، ایک دریا کا نام علی اور ایک دریا کا نام فاطمہ. اور جب دونوں دریا ملے مجموع البحرین، جب دونوں دریا ملے تو اس دریا کی گہرائی سے دو موتی نکلی. اگر پہنچ رہے ہو تو زور سے بولو، ہمیں لگے کہ پہنچ رہے ہو. دو موتی نکلی اور بڑی چمکدار موتی. ایک موتی کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک موتی کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے. اور موتی چمکتی ہے تو کہیں حسینیت کا جلوہ اور کہیں حسنیت کا جلوہ، اور یہ دونوں چمک جہاں آ کر کے جمع ہو جائے وہی شیخ عبد القادر جیلانی ہے. بے شک سبحان اللہ. حسنی حسینی موتیوں دونوں کی چمک جہاں آ کر جمع ہو جائے وہی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے تو حسنی وہ حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، مجمع بحرین ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات اور بتا دوں میرے بولو بھائی. کچھ لوگ ہم سے بولتے حضور آسا ملیدہ بنائی کی نام بناؤ خوب بناؤ. جتنا حلال چیز ہے سب بنا سکتے، حرام کے قریب نہ جاؤ. بنا سکتے بناؤ. فاتحہ گراؤ، امام حسین کے نام پر سب کو کھلاؤ. امام حسین کے نام پر سب کو کھلاؤ، اس لیے کہ ہم ہیں حسینی. ہم لوگ کیا ہیں؟ رسول سے بولو کیا ہو؟ کھلاؤ بھی اور حسین کے نام پر کھلاؤ. الحمدللہ گھر پہ رہتا ہوں 7 تاریخ شکر بنواتا ہوں. مجھے ٹائم رہتا ہے محلے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ پکڑ کر دیا اپنے ہاتھ سے. یہ پیو تو حسین کے نام پر پلاؤ بھی اور حسین کے نام پر کھلاؤ. سمجھ پائے گی؟ ان کے نام پر کھلاؤ گے اللہ تمہیں کھلائے گا. ان کے نام پہ کھلاؤ گے اللہ تمہیں کھلائے گا. پلاؤ بھی کھلاؤ بھی، اس لیے کہ حسین پر پانی بند تھا، کھانا بند تھا. بند تھا کہ نہیں بند تھا؟ زور سے بولو. بند تھا. تو بند کرنے والے کون تھے؟ یزیدی تھے کہ کوئی اور تھے؟ زور سے بولو. انہوں نے پانی بند کیا تھا، یزیدی تھے کہ حسینی؟ یزیدی. اور جو کھانا بند کیے تھے وہ یزیدی. اور آج حسین کے نام پر پانی بند کیا جا رہا ہے. سبیل بند ناجائز. کون کہہ رہا؟ بڑکی بڑکی داڑھی رکھنا سبیل بند ناجائز حرام. کل میدان کربلا میں یزیدیوں نے حسین پر پانی بند کیا، کھانا بند کیا. اور آج کے یزیدی نام بدلا ہے. آج کے یزیدی حسین کے نام کا پانی بند کر رہے ہیں، لیکن جو سچا غلام حسین ہے اس کے دل کی یہ تمنا ہے اگر میں کربلا میں ہوتا تو گردن کٹا دیتا، پانی لا کر پلا دیتا. یہ تمنا ہے تو ہاتھ اٹھا کر زور سے ایک بچے کی غلام حسین کی خواہش ہے اگر میں کربلا میں ہوتا تو گردن کٹا دیتا مگر پانی لا کر پلا دیتا. باتوں کٹا دیتا مگر پانی لا کر پلا دیتا. سینہ کو چھلنی کروا لیتا لیکن پانی لا کر پلا دیتا. لیکن اے میرے امام میں اس وقت نہیں تھا، اب اس زمانے میں پیدا ہوا تو جب حسین کے شہادت کا مہینہ
ایک آخری جملہ میں بتانا چاہتا ہوں، ختم کروں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، ہے کہ نہیں؟ 2-3 منٹ باقی ہے بجنے میں۔ جب کربلا کا لفظ بولا جاتا ہے تو 2 تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ایک تصویر تاریکی ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، ایک تصویر میں نور ہے، اجالا ہے، روشنی ہے۔ جس میں ظلمت ہے اس تصویر کو ظلم کہتے ہیں، اور جس میں روشنی ہے اسے صبر کہتے ہیں۔ ظلم یزیدیوں کی طرف ہے اور صبر حسین کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جان لیا الحمدللہ ہم لوگوں کا ایمان قرآن پر ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے کہ قرآن تو بتا اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ظلم والے کے ساتھ ہے کہ صبر والے کے ساتھ؟ صبر والے کے ساتھ۔ پورا قرآن ہم کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پڑھ ڈالو، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے ان اللہ مع الظالمین، اللہ ظالموں کے ساتھ ہے، نہیں کہیں نہیں۔ لیکن جیسے قرآن اٹھاؤ گے دوسرا پارہ کھولو گے تو فوراً آیت سامنے آئے گی ان اللہ مع الصابرین۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اے لوگوں ہاتھ اٹھا کر کہہ لو جب اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر حسین کے ساتھ ہے، تو ہاتھ اٹھا کر بولو اللہ میرے حسین کے۔ جس کے ساتھ رب ہے اس کے ساتھ الحمدللہ۔ ذاکر نائک کا نام سنا ہوگا، سنے ہوگے نا؟ اس میں بھاگا ہے، بھاگا جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہے اس کو بھاگنا ہی چاہیے، تم یزیدیوں کو نہیں چاہیے۔ یزید کو رضی اللہ عنہ کہے، معلوم ہے ایک جماعت ہے بار بار یہاں نہیں یہاں وہ آ رہے ہے، کچھ پتا ہے کہ نبی داری تو نشان سجدہ پہ مت جانا، کچھ پتا ہے تم کو۔ غیر مخلد کہتے ہیں حسین واجب القتل، ان کا قتل کرنا ضروری تھا۔ امام مرحب سے بغاوت کیا انہوں نے، یعنی یزید کو امام مرحب مانتے ہیں۔ میں نے 2500 سال پہلے میرا دورہ رامپور مراد آباد سے پہلے انڈیا کا ہو رہا تھا، اور مراد آباد کے علاقے میں تھا ایک مولوی، اس علاقے میں بہت ادھر ادھر آگ اگلتا تھا۔ میں نے کہا سنا، نہ توپ نہ تفنگ نہ بندوق نہ گولی، اگر ہے ہمت تو آج اسی مسجد کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہو جاؤ۔ تو کہتا ہے یزید حق پر تھا، میں کہتا ہوں حسین حق پر تھا۔ تیرا دعویٰ ہے یزید حق پر تھا، میرا دعویٰ ہے حسین حق پر تھے۔ کچھ نہیں کرنا ہے، لاٹھی ڈنڈا کچھ نہیں چلانا، اسی مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے تو بھی ہاتھ اٹھا، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ تو یزید کو حق پر مانتا ہے، میں حسین کو حق پر مانتا ہوں، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر، تو یہ دعا کر یا اللہ جہاں یزید جائے وہاں ہم غیر مقلدوں کو بھیج دے، اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جہاں تیرے نبی کا نواسا حسین جائے وہیں سب سنیوں کو بھیج دے۔ سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ مالک جنت خدا، اور خدا کی عطا سے مالک جنت مصطفیٰ، اور جنتی جوانوں کا سردار نبی کا نواسا ہے، اور جنتی بیویوں کی سردار نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کا سردار مولا کریم کرم نہیں فرمائے تو
خلاف اسلام کوئی کہاں اسلام کے نام پر اسلام میں داخل مت کرو. سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ علماء سے پوچھو یہ کام کرو کہ نہیں سمجھ پاتے. اور سب سے مت پوچھو. یوٹیوب کھول کے نہ دیکھو. یوٹیوب کھول کے نہ دیکھو. کوئی ضروری نہیں اسٹیجوں کے گڑھڑ نظر آئے دنوں میں یہاں گڑھڑ پاؤڈر کئی قسم کے آئے تھے دنوں پہچان نہیں پاؤ. محال اصلی بہت سے حضور یہ کام کرے گی. اسلام کے نام پر غیر اسلام کو داخل مت کرو. بدعت سے بچو, خرافات سے بچو. آج لوگ بانس کی پھٹیوں میں سب تلاشیں, نگڑوں میں تلاشیں, ڈھول میں تلاشیں. ارے حسین کو ڈھول کے کھول میں مت تلاش کر, حسین کو مسجد کے سجدہ میں تلاش کر, حسین کو حقانیت کے پردوں میں تلاش کرو, حسین کو صداقت کے آواز میں تلاش کرو. لیکن نہیں, امام حسین کا سجدہ قضا نہیں پڑتا. حتیٰ کہ سر زمین پہ تشریف لایا اور کٹا نہیں, حسین کا سر سکتے سجدہ کر کے بتا دیا. کربلا والوں گواہ رہنا, حسین کا سجدہ قضا نہیں. میرے بھائی, جس کا سجدہ تلوار کے سائے میں قضا نہ ہو, اسی کے غلام ہو, تو مکان کے سائے میں کیسے قضا ہو؟ نوجوانوں ایک ٹیم بناؤ, غلطیوں سے توبہ کرو اور نمازوں کے پابند کرو. اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ اور رو رو کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگو. گناہوں کے سبب ظالم حکمراں مسلط کر دیا جاتا ہے. اپنی غلطیوں پر نظر رکھو اور اللہ سے مانگو. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. نہیں ملا پھر مانگو. اللہ کی رحمتیں تمہیں بھگائیں گی. صدقہ کماؤ, صدقہ پنجتہ پاک کماؤ, صدقہ نبی کے بھائی کماؤ, صدقہ نبی کے صحابہ کماؤ. لیکن عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. آج اسی سے لوگوں کو کرتا. میں ابھی ایک محرم کو ایسا گن نہیں پہنچا, پیدائش نو کو بھی مجھے نہیں رہنا. طبیعت خوش ہو گئی. ایسا کے ٹائم پہ ہو گیا. ہمارے معتدین چاہنے ماننے والے لوگ بہت بڑی آبادی ہے. شہری بھائی نے کہا ایسا کرنے کی جماعت ہونے والی ہے, نہ ہو تو نماز پڑھ لیں. ہمارے پاس سبحان اللہ مسجد حاضر قاری صاحب بڑی سی مسجد. میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر کے حصے میں اتنی بڑی مسجد, کئی صف نمازی تھے عشاء کی نماز. طبیعت خوش ہو, طبیعت خوش ہو. اور ایسے نہیں, بڑے نوجوان بڑے بچے بھی خوش تھے. تو ایک تو کثرت نمازیوں کی دیکھ کر کے طبیعت خوش ہو رہا. اور پھر میں نے یہ دیکھا سب کمائی کمانے والے ایسے نہیں لڑکی لاتے لیکن بڑے لاتے کروڑ سب کرتا پہچانا اچھے یہ سب پہن پوشاک پہننے والی بات ہے. لیکن نہیں, آئے اتار دیا, کرتا پہناما پہنا اور سب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے مسجد جاتے ہیں. آج ایسا میں کرتی کہ لوگ بھاگ کر کے مسجد جاتے ہیں. افسوس, افسوس کا یہ مقام ہے. یاد رکھنا, سب چاہتے ہو کہ میں پہچانا چاہوں. تھوڑا سا لمپک صاحب آ گئے, میلے صاحب آ گئے, انہوں میں پڑھا دنیا لے تو ہم بالکل وغیرہ بات آئیے نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. سنو, کل میدان محشر میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سب ہوں گے.
اور وہاں کیسے پہچان کیا ہوگی. تو حدیث پاک کی روشنی میں ایک جملہ ادا کر دوں, نماز کے پابند ہو جاؤ. جب نماز پڑھو گے تو وضو بناؤ گے, اور اعضائے وضو یعنی وضو چہرہ دھلتے ہیں, ہاتھ دھلتے ہیں, اعضائے وضو کل میدانی محشر میں چمکیں گے. اور اسی چمک سے یہ پتہ چلے گا یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ تو محمد رسول اللہ کا امتی ہے. اللہ لیلن پہن کر ٹہلنے والے ہوں, کوئی پہچان نہیں. نماز کے پابند ہو جاؤ گے, اعضائے وضو چمکیں گے. یہ چند جملے میں نے اس لیے کہہ دیے کوئی کم ہوتا جائے گا, لیکن وہی جو ایمان پر دعا کیا کرو اللہ کی طرف, یا اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا کرو. کوئی لفظ کوئی گانا نہیں ہے, ایمان پر موت عطا کرو. دعا علماء سے کرایا کرو. اب جب دعا کرا تو اے حضرت روپیہ مل جائے کہیں تو ارے تو بڑا پیسہ دعا کرایا کرو ایمان پر موت. سمجھ پائے نا, پھر ہمارے خیر و برکت کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن ایمان پر بھرنے کی, ایمان پر موت ہو, ایمان پر اگر موت آ گئی تو اللہ کریم اگر چاہے تو یہ حساب و کتاب بخش کرے, اور اگر چاہے تو حساب و کتاب کے بعد بخش کرے. اگر چاہے تو بغیر جہنم میں ڈالے یا ڈائریکٹ جنت دیتے. اگر چاہے وہ کریم ہے, وہ فعال لما یرید ہے. چاہے تو شامت نفس گناہوں کی سزا جہنم میں ہو, لیکن مومن ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا, کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا. لہذا ایمان پہ بھرنے کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے حسین بھائی کے والد مرحوم مسعود قریشی صاحب کی مغفرت فرمائے, اور جتنے لوگ مرد و عورت دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے ہیں میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما اور اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ.